بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ جمعہ کا دن ہے، اور آج محرم کی 5 تاریخ کا سب سے طاقتور ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ترین ہے کہ آپ نے اس سے پہلا اتنا بڑا وظیفہ کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت پڑھتے ہی آپ کی نسل آباد ہو جائے گی۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ صرف یہ ایک سورت پڑھنے سے پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ محرم الحرام کا مہینہ، جسے اللہ رب العزت کا مہینہ کہا جاتا ہے، ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اس محرم کے مہینے کو اللہ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل، سب سے بہترین روزہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ آپ نے محرم کی 5 تاریخ جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے مہینے میں جب اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر جو رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگا جاتا ہے، تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم کی 5 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ محرم کی فضیلتوں، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو صرف یہ ایک سورت ایک بار پڑھنے سے رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تسبیحات کا فائدہ نہیں ہوتا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج محرم کی 5 تاریخ جمعے کے دن جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، فارغ ہو جائے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اس خاص سورت کو صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو اس سورت کی برکت آپ کی نسلوں تک رہے گی۔ جو لوگ آج تک در بدر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھ لے، یہ تسبیح پڑھ لے، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے خوش قسمت والے ہیں جو آج محرم الحرام کی 5 تاریخ جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں گے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ درد سے میں دور رہوں، تو پھر وہ اس عمل کو پڑھ لے، کیونکہ یہ بڑی عظیم صورت ہے، یہ بڑی کامیاب کر دینے والی صورت ہے۔ یہ صورت آپ کی قسمت بدل دے گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ صرف چند منٹ نکال کر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کو کرنا ہے، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک کی امان حاصل ہوگی، اور آپ لوگ اگر قرض کی دلدل میں دھنس چکے ہیں، اللہ پاک قرض سے بھی مکمل خلاصی عطا فرمائے گا۔ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے، ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی۔ محرم الحرام شروع ہوتے ہی، نیا سال شروع ہوتے ہی، رب کا مہینہ شروع ہوتے ہی صرف ایک بار اس سورت کو پڑھ لیجئے گا۔ یقین کیجئے یہ سورت آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون اور برکت ہو جائے، اس کے کاروبار میں ترقی اور عروج آ جائے، اللہ پاک اس کو صحت بھی عطا فرمائے اور سلامتی بھی عطا فرمائے۔ یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ جمعہ کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھیے گا، تو انشاءاللہ العزیز اس سورت کے پڑھتے ہی آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ آج 5 محرم الحرام جمعہ کے دن
جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہترین درود ابراہیمی ہے، اس کو ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کرے۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ آج جو بندہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ قرض دار ہے، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، آپ لوگ قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں، آپ تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ بیمار ہیں شفائے کاملہ کے لیے پڑھ لیں، آپ لوگ کمزور ہیں صحت چاہتے ہیں اللہ پاک سے صحت مانگ لیں، آپ کی بہنوں کے یا بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے مناسب رشتہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ لیں، آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہے چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے اس کی نیت کر کے پڑھ لیں، اگر آپ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنا ذاتی مکان چاہتے تو اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ آج جس کا جو مقصد ہے جو حاجت ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب کوئی بندہ محرم کی 5 تاریخ جمعے کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، کریم اس بات کا اقرار کرتا ہے طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ تو اس فانی دنیا میں بھی میرے پاس آنے کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دنیا میں بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے، دنیا اور آخرت آسان بناؤ فائز ہو جائے۔ یہی چاہتے ہیں محرم کی 5 تاریخ کہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے، ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف ان کلمات کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اہل بیت کی شہادتوں کا مہینہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف 11 بار پڑھنے سے یقین کیجیے گا کہ تمام اہل بیت و انا الیہ راجعون کو بتائے کربلا کے اور ثواب پہنچا دیا جائے گا۔ آپ نے فوری دنیا بھی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آسان ہو جائے گی۔ ایک قرآن سورت ہے، زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر میں ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، نگر بدر کی ٹوکری کھانے پڑیں گی۔ سورۃ الملک کا وہ سورت ہے جو اللہ کریم سے جھگڑا کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے مقدمہ لڑتی ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ الملک پڑھ کر کچھ بھی مانگتا ہے تو جب تک سورۃ الملک اپنے بندے کی حاجت کو پورا نہیں کروا لیتی رب کریم سے لڑتی رہتی ہے۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے کہ مولا یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا جو کہ تیرا کلام ہے، مجھے اس بندے کی بخشش کو یقینی چاہیے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ہر انسان پورے سال میں بے شمار گناہ کرتا ہے، جانے انجانے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پچھلے سال کے تمام گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں تو نیا سال شروع ہوتے ہی محرم کی 5 تاریخ جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ نے ایک بار سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ یہ کامیابی کے راز بتا رہا ہوں جو اللہ والے پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہے جو بے حد ازمودہ ہیں، جن سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الملک کو ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے
30 آیات پر مشتمل صورت ہے اور محرم کے 30 دنوں کے لیے یہ صورت کافی ہے۔ یقین کیجیے گا محرم کی 5 تاریخ جمعہ کے دن سورۃ الملک پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، ہر مشکل سے جان چھڑا لیتا ہے، پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ طاقت اور دشمن تاریخ آپ کے لیے کامیابی کا موقع ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہے، مانگنے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ایک بار سورۃ الملک پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر ایک بار سورۃ الملک پڑھنے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے، دنیا میں بھی ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، دنیا میں آنے والی نسلیں آباد ہو جائے اور آخرت میں آپ کو اعلیٰ مقام، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ موقع صرف اسی کو ملے گا جو رب کریم کا لاڈلا ہوگا۔ محرم کی 5 تاریخ جمعے کے دن سورۃ الملک پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے، رب کریم سے دعا گو ہوں کہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے۔